بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ممبران میڈیا اور نیشنل پریس کلب کی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ اتنے کم نوٹس پر آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہوئے اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی وساطت سے آزاد کشمیر اور پاکستان بھر کے لوگوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ رکھ سکیں. جناب والا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ آزاد کشمیر کے جنرل الیکشن کے انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے اور پارٹیز نے تقریباً اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو نامزد کر کے فیلڈ میں اتار بھی دیا ہے. اب ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ موجودہ حکومت جس کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں اپنی شکست یقینی نظر بالکل واضح نظر آ رہی ہے، تو وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے انتخابات کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، تاخیر کرنا چاہتے ہیں، پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سارے حلقوں میں امیدوار بھی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہیں، تو وہ لوگوں کو لوٹا بنانے کے لیے، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں. اس کے باوجود شاید موجودہ حکومت کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے بھی کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ ان کو زیادہ وقت مل جائے تاکہ وہ لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کر سکیں. اور انہوں نے ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے، جو میں آپ کو دوں گا بھی. اور یہ لیٹر جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے کووڈ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. پہلے تو اپنی تعریف کی ہے کہ ہم بہت اچھا مینیج کر رہے ہیں کووڈ کو اور ہمارے اقدامات بہت اچھے ہیں جس سے ہم نے اس کو مینیج کر لیا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہوں گے اس سے کووڈ پھیلنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس کو 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے. اب یہ کووڈ تو ایک بہانہ ہے، آزاد کشمیر کا الیکشن اصل میں نشانہ ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی تک نہیں ہے کہ ان سے اگر کوئی یہ پوچھے یا میں آپ کی وساطت سے پوچھوں کہ گلگت اور بلتستان کے جب انتخابات ہوئے تھے تو کیا کووڈ نہیں تھا؟ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور آدھے سے زیادہ آزاد کشمیر کی آبادی جو تھی وہ بغیر چھت کے تھی، وہ آسمان ان کے سر پہ چھت تھا، اس وقت بھی انتخابات کا 2006 میں انعقاد ہوا تھا. اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے، اس کی جو مجبوری ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف آزاد کشمیر. اور وہ جو آئین ہے آزاد کشمیر کا وہ بڑے واشگاف الفاظ میں، غیر مبہم الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ اے جنرل الیکشن ٹو دی اسمبلی shall be held within a period of 60 days immediately preceding the day on which the term of the assembly is due to expire. اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے 60 دن کے اندر اندر آپ نے انتخابات کرانا ہے. اور مدت جو ہے
اس اسمبلی کی وہ 29 جولائی کو ختم ہو رہی ہے. تو آپ نے 29 جولائی سے پہلے ہر حال میں آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئین پر عمل کرتے ہوئے آپ پابند ہیں کہ آپ 29 جولائی سے پہلے انتخابات کرائیں. اس میں کوئی کسی قسم کی بھی گنجائش نہیں ہے. وہ جو ایکسٹرا آرڈینری حالات کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ کبھی جنگ ہو، بلکہ زلزلے کو تو ہم نے نہیں مانا تھا، آپ کو یاد، تو پھر کانسٹیٹیوشن نے اس زلزلے کو بھی اجازت نہیں دی تھی جس نے اتنی بڑی تباہی پھیلائی تھی. اس کے باوجود الیکشن منعقد ہوئے تھے. اور اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انتخابات پوری دنیا میں، امریکہ جیسے ملک میں بھی انتخابات کووڈ کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوئے، وقت پر ہوئے. اور وقت پر انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو کہ آزاد کشمیر کو پوری کرنی ہے. پاکستان کی حکومت جو حربے استعمال کرنا چاہتی ہے، جو بہانے استعمال کرنا چاہتی ہے، جو طور طریقے استعمال کر کے انتخابات کو چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں ان کو یہ یاد دلاتا جاؤں کہ اس قسم کے حربے جو ہیں وہ نہ صرف جمہوریت کو کام کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی حکومت بنا بھی لے، کوئی لوٹا سازی میں کامیاب ہو بھی جائے، تو اس کے باوجود وہ سسٹم جو ہے اس کو تقویت نہیں دی جا سکتی، وہ مضبوط نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ جس وقت لوٹے بنا کر آپ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کرتے ہیں تو میجورٹی ہار جاتی ہے، لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. لوگوں میں اب بڑی ایک آگاہی ہے. لیکن یہ تو ایک بڑا حربہ ہے، اس کے علاوہ بھی حربے آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے حربے جو ہیں وہ پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں یا جہاں کہیں بھی انتخاب ہوگا، اگر یہ حربے استعمال ہوتے ہیں تو وہ جمہوریت کو اور پاکستان اور ان علاقوں کے، کشمیر کے، گلگت بلتستان کے عوام کے حق رائے دہی کو متاثر کرتے ہیں، جو بہت بڑا ظلم ہے. تو اس لیے اس کو ہم نہ صرف ریجیکٹ کرتے ہیں آؤٹ رائٹلی، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ یہ بہانے تراش کر کے آپ الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ آگاہ ہیں. ہم لوگ مکمل طور پر اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے بہادر لوگ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے، بڑی مضبوطی کے ساتھ. ہمارے امیدواران جو ہیں وہ خدا کے فضل و کرم سے ہر سروے کے مطابق جو ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ جیتیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں بنے گی. لیکن یہ جو حربے ہیں، یہ جو اس طرح کے حربے، اس کے علاوہ کیا ہوا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مہاجرین کی سیٹیں ہیں، اور وہ مہاجرین کے حلقوں میں جو ووٹر لسٹ ہیں ان میں جعل سازی کی جا رہی. کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات جو ہے. میں وزیر اعظم عمران خان کو ان کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہر بات پر میرٹ کی بات کرتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، اصولوں کی بات کرتے تھے، ہر تقریر میں وہ اس کو دہرایا کرتے تھے کہ میں جو ہوں میں اصولوں پہ بات کروں گا، میں قانون کی پاسداری کروں گا، میں آئین کی پاسداری کروں گا. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کی حکومت جو ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کر رہی ہے، جعل سازی کر رہی ہے، جعلی لسٹیں بنا رہی ہے، کیا آپ کے اصولوں کے عین مطابق ہے؟ یہ جو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کووڈ کا بہانہ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے؟ یہ
لوگوں کو پریشر دے کر جس طرح لوٹا بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب یہ آپ کے اصولوں کے عین مطابق ہے؟ یہی وہ اصول تھے، یہی وہ طور طریقے تھے جو آپ نے پاکستان کے اور کشمیر کے اور دوسرے لوگوں عوام کے سامنے رکھے تھے؟ آپ کہتے کیا تھے اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس پر ذرا غور فرمائیے۔ آپ نے جو جو کہا تھا آپ کی حکومت اس کا الٹ کر رہی ہے۔ کوئی حکومت بھی اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بارے میں وہ ایسا اقدام نہیں کر سکتی جو الیکشن کے بنیادی روح کے خلاف۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، وہ راستے میں ہیں، آپ لوگ جلدی میں تھے، ہم ان کا انتظار کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی آ جائیں، کچھ حالات وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو بات میرے علم میں ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کی، بھرپور کوشش کر رہی ہے لوگوں کے وفاداریاں تبدیل کرنے کی، بھرپور کوشش کر رہی ہے لوگوں کو لالچ دینے کی، لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنانے کی، ووٹر لسٹوں میں دھاندلی سے میں سمجھتا ہوں اپنی مرضی کی ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنے کی۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ تو بنیاد ہی بڑی غلط رکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں تو جمہوریت کی نفی ہیں، آپ تو جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں کر ممکن ہوگا کہ اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ اگر آپ پاپولر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت پاپولر ہے، تو بالکل ایک جو ہے وہ تمام جماعتوں کے لیے برابر کا میدان ہونا چاہیے۔ وہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کسی خاص پارٹی کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے برابری ہونی چاہیے۔ تو پھر جس کو عوام پسند کرے اسی کو حق ہے کہ وہ لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بنے، اسی گروپ اور اسی پارٹی کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائے۔ آپ کے یہ حربے جو ہیں یہ نفی ہے، اور جمہوریت کی نفی ہے، الیکشن پروسیس کی نفی ہے، اور الیکشنوں پر ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ اور یہ پری پول ریگنگ نہیں، یہ پری پول ریگنگ کے علاوہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل ریگنگ ہو رہی ہے، اور بالکل بلیٹنٹلی جس طرح لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جماعتیں کوئی وفاداریاں تبدیل کر کے آپ کی جماعت میں آئیں۔ تو مجھے آپ خود بتائیں کہ جن کو آج آپ مجبور کر کے اپنی جماعت میں لے کے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے منشور کو دیکھ کر گئے ہیں، یا آپ سے متاثر ہو کر جا رہے ہیں، یا آپ کن حربوں سے ان کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہیں وہ کلئی کھل جائے گی کہ آپ کتنے پاپولر ہیں۔ اگر آپ پاپولر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام میں آپ کی ساکھ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام میں ساکھ ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مجبور کر رکھے اگر آپ لے کر گئے تو یہ تو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں اور آپ نے ہار مان لی ہے۔ آپ الیکشن سے پہلے یہ حربے استعمال کر کے آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے یہ بات کھلے لفظوں میں رکھ رہے ہیں کہ آپ کو ان پر اعتبار نہیں، آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، لہٰذا آپ اس طرح کے حربے استعمال کر کے الیکشن کو اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں۔ جو میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بہادر عوام آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے، اور اگر آپ اس کی کوشش کر رہے ہیں جیسے، اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور آپ باز آ جائیں، اس سے نقصان ہوگا۔ ہم یہی الزامات جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کی حکومتوں پر لگاتے ہیں کہ وہاں پر جعلی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، وہاں پر غلط ہتھ کنڈے استعمال کر کے جو ہے وہ لوگوں کو اسمبلیوں کا ممبر بنایا جاتا ہے، وہ کٹ پتلی ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر یہاں پر بھی اس طریقے سے کوئی ایسا نظام وضع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کیس جو ہے وہ جو سرحد پار ہم بات کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہوگا۔ لہذا پاکستان کا ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب ہو،
حکومت کسی قسم کی مداخلت نہ کرے اور کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اپنی ورزی سے آزاد ہو کر ووٹ ڈالیں اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔